اگر زندگی کو سمجھا جائے تو بندگی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیے، ہم جب دنیا میں آئے تو آنکھیں ہمیں بعد میں ملی، نظارہ پہلے سے موجود تھا. میری والدہ جب بھی مجھے گھر سے باہر بھیجتی نا تو کہتی ہیں اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی غریب سمجھ کے کوئی ترس کھا کے تمہارے ہاتھ پہ کچھ رکھتے. کاغذ کے نوٹ پھاڑتا اور سب کو بولتا آ جاؤ بھائی، یہ تمہاری سیلری، یہ تمہاری سیلری، میں سیٹھ ہوں، سیلری ٹھیک ہے. دیکھیں، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. وہ ایک ریسرچ ہے حافظ صاحب کہ یا تو 10 سال آپ کسی کام کو دے دیں یا 10,000 گھنٹے آپ کسی کام کو دے دیں، پھر کام بولنے لگتا ہے. اسی لیے فرمایا سچا جو تاجر ہے وہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. کتنی فضیلت ہے اس کی. دنیا میں سب سے زیادہ چندہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں؟ یہیں ہو سکتا ہے. بے شک. کیا وہاں چندہ ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی باکس نہیں ملتا آپ کو. کیوں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ اقبال نے جو بات بتائی ہے، ایک مفکر ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، انہوں نے سمجھایا ہے کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. چائنیز کہاوت ہے کہ جسے مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے. سب سے بڑے مسئلے یا مسائل سوسائٹی کے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ کیا مسئلہ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ گاڑی کی مین اسکرین بڑی کیوں ہوتی ہے؟ سائڈ میں چھوٹے چھوٹے مرر کیوں لگے ہوتے ہیں؟ تاکہ فوکس ہم آگے کریں، آگے دیکھیں. ہم ماضی میں الجھے ہوئے. ملکی مسائل کا بھی سب سے بڑا مسئلہ قرضہ ہی ہے نا. اور پرسنلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ پریشان وہی شخص ہوگا جو قرض میں ہوگا. ضرورت کے بعد ہے سہولت، آسائش، پھر ہے زیبائش، پھر ہے نمائش، پھر ہے ستائش. ہم نے ہر چیز کو ضرورت بنا لی. اور حافظ صاحب، نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے حساب سے بچوں کو اگر شروع سے ہی ان پہ ذمہ داریاں دی جائیں تو اس کے زیادہ فوائد ملتے ہیں. آج کا بچہ جو 20 سال کا ہے نا، وہ 20 سال کا نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ 40 سال کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نکاح کو آسان کریں، اور تاکہ گناہ کے دروازے جو ہے وہ بند ہونے چاہیے. حالات بدلیں گے ہمارے. جتنے صاحبان حال ہیں وہ یہی کہتے ہیں. ہمارا دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو 20 سال میں خوبصورت نہیں ہوا وہ اس سے زیادہ کیا خوبصورت ہو. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا. واہ. انگریز کے آنے سے پہلے کوئی نفسیاتی ہاسپٹل نہیں تھا. یہ بزرگوں کی خانقاہیں تھیں جہاں لوگ آتے تھے، کتھارسس ہوتا تھا. تو درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ بن مانگے ملتا ہے. اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، تیرا بھی ان کے غلاموں میں نام آیا. آمین آمین. کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. آمین. شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو زندگی میں روزمرہ میں آپ کو پیش آتی ہیں. یقیناً ہم جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بھی بات کریں گے، بچوں کی تربیت پہ بھی بات کریں گے، معاشرے کے مسائل پہ، کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، ڈپریشن کے حوالے سے، اور دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے. مطلب کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ دین اور دنیا اکٹھے لے کے چلیں؟ کیا دین اور دنیا الگ الگ ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تسلیمیات کے نام سے کام کر رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ان کا کام بہت پسند ہے. میں کئی سالوں سے ان کا کام دیکھ رہا ہوں. ابھی کراچی آیا ہوا تھا، میں نے ان سے گزارش کی، ان کی محبت کی، انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس پہ وقت عنایت فرمایا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد تسلیم رضا صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ حافظ صاحب. آپ کا شکریہ جی، آپ نے وقت دیا. تسلیم بھائی، میں آپ کے پاس بہت سی باتیں لے کے آیا ہوں. میرے بہت سے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم جو آغاز لیں وہ ایک بالکل سیریس بات سے لیتے ہیں. پھر ہم آپ کے بزنس کی طرف بھی آئیں گے، آپ سے بزنس کی بھی ہم نے باتیں کرنی ہے، بہت کو پوچھنا ہے. زندگی کیا ہے؟ ہم سب زندہ رہ رہے ہیں. زندگی یا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو میں سمجھ پایا ہوں، اگر زندگی کو سمجھا جائے تو بندگی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. زندگی برائے بندگی. واہ. اتنا ہی سمجھ پائے ہیں اب تک. ابھی کیونکہ
خالق کائنات نے انسان کی جو تخلیق کی، تو دیکھیے ہم جب دنیا میں آئے تو آنکھیں ہمیں بعد میں ملی، نظارہ پہلے سے موجود تھا، کان ہمیں بعد میں ملے، نغمہ پہلے موجود تھا. مگر جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ رب تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک شے کو انسان کے لیے بنایا، ایک ایک چیز کائنات کی حضرت انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنے لیے. بس یہ بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے. بہت خوبصورت بات ہے، تفصیلات میں بھی آئیں گے. ابھی آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ظاہر آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی بات پسند کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرف کیسے آئے دین کی طرف، اور پھر دین کے کام کی طرف کس طرح ہے؟ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس میں آپ اپنے بزنس کو بھی ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ کیا آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے، یا یہ خود سے جو آپ ماشاء اللہ FM فوڈز کے نام سے آپ کا بزنس ہے پورے پاکستان میں ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ تفصیلات بتائیے. حافظ صاحب، بنیادی طور پہ تو میں ایک غریب علاقے سے ہمارا تعلق تھا. جس علاقے میں پیدائش ہوئی وہ ایک غریب علاقہ تھا. والد صاحب بھی بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک یتیمی کا دور بھی ہم نے دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہوا کہ والدہ کی تربیت ایسی رہی کہ وہ جو خودی والی بات ہے اقبال کی، خودداری والی جو بات تھی، میری والدہ جب بھی مجھے گھر سے باہر بھیجتی نا تو کہتی ہیں اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، صاف ستھرے ہو کر جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی غریب سمجھ کے کوئی ترس کھا کے تمہارے ہاتھ پہ کچھ رکھتے. تو یہ تربیت تھی. اور بچپن کی محرومیاں جو تھیں، وہ یہ بات بچپن کی محرومیوں سے ہم نے سیکھا کہ بس مقصد یہ لگتا تھا کہ شاید پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. یعنی جس بندے کے پاس جو نہ ہو وہی اس کے لیے سب کچھ، اندھے کے لیے آنکھیں ہی ہیں. تو غریب آدمی کے لیے دولت ہوتی ہے. اور بچپن بھی تھا تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ بڑے ہو کر سیٹ بننا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ کمانا ہے. ٹھیک ہے. مجھے جب بھی کوئی پوچھتا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کوئی کہتا تھا یار میں انجینئر بنوں گا، کوئی ڈاکٹر. مجھ سے کوئی پوچھتا میں کہتا سیٹ بنوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ شاید کہیں لاشعور میں وہ محرومیاں تھیں کہ یار مجھے پیسہ کمانا ہے اور دنیا گھومنی ہے. اور وہ پھر پیسہ کمانے بھی لگ گئے، دنیا گھومنے بھی لگ گئے. پھر اچانک ایک واقعہ زندگی میں ہوا کہ میں بیڈ پہ چلا گیا، بیڈ ریسٹ پہ. تقریباً کوئی 8 مہینے سال میں بیڈ ریسٹ پہ رہا. یہ 2013 کی بات ہے. اچھا، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. بہت پرانی بات نہیں. تو جب میں بیڈ ریسٹ پہ گیا تو دن میں تو لوگ ملنے والے بھی آ جاتے، گھر والے بھی خدمت کرتے. جب رات ہوتی تو ظاہر بیگم بھی سو جاتی، بچے بھی سو جاتے. اب ایک آدمی دن رات بیڈ پہ ہو تو اس کو تو نیند نہیں آتی. تو پھر میں نے اس وقت بیٹھ کر لکھنا شروع کیا بچپن سے، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، یہاں تک کیسے پہنچا. اور قدرت نے مجھے موقع دوبارہ جو یہ دیا ہے، ایک مطلب جو مطلب ایک نئی زندگی کہہ لیں، ایک یوں سمجھیں کہ ایک موقع مل گیا دوبارہ سے کہ ابھی کچھ حیات باقی ہے. تو یہ میسیج کیا ہے؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال روزانہ رات کو جب اکیلا بیٹھتا تو یہ کہیں نہ کہیں آ کے قلم یہاں رک جاتا تھا کہ اب یہ سوال ہے کہ یہ موقع کیوں ملا ہے. اور میں اپنے رب سے ایک بات عرض کرتا تھا کہ میرے مالک مجھے ایک موقع دے، پاؤں پہ کھڑا کر دے واپس. میں چل نہیں پاتا تھا. تو میں پھر اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے تو وہیں بیٹھے بیٹھے زندگی کا مقصد سمجھا، الٹیمیٹ گولز اپنے بنائے. اور قدرت نے شاید وہی میسیج ہی دینا تھا مجھے، اور جیسے ہی وہ میسیج سمجھ آیا پھر سارے راستے سیدھے ہوتے چلے گئے. اور اس میں جو آپ کا بزنس FM فوڈز، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کیسے شروع کیا؟ ہمارے کیونکہ نوجوان نسل کے مسائل بھی ہیں کہ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کام کرنا چاہ رہے ہیں، وسائل نہیں ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، تو پھر اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کر لی آپ نے؟ ایک واقعہ میں بتاؤں، شاید اس سے بہت زیادہ نوجوانوں کو، خاص طور پر وہ جو وسائل کا شکوہ کرتے ہیں. تو ہمارے علاقے میں قالین کے کارخانے ہوتے تھے،
بچپن میں. ٹھیک ہے. میری عمر تھی کوئی 7-8 سال ہوگی. تو ہمارے یہاں نا ایک سیٹھ صاحب آتے تھے, وہ کانٹریکٹ پہ جو ہے نا انہوں نے کارخانے رکھے ہوئے تھے اور وہ مال اپنا تیار کرواتے تھے. تو وہ ہر مہینے آتے. اب جب وہ آ رہے ہیں تو بہترین سی گاڑی پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے علاقے میں وہ گاڑی بھی بڑی مطلب ایک اس وقت تو گاڑی بھی کسی کے پاس ہوتی تھی. ان کی ڈریسنگ مجھے بہت اچھی لگتی تھی, ان کا اسٹائل مجھے بہت اچھا لگتا تھا. وہ جو گلاسز پہن کر آتے تھے وہ مجھے یعنی ہر چیز اچھی لگتی تھی. تو وہ اترتے تو ان کا ڈرائیور گیٹ کھولتا اور وہ چلے جاتے اندر. تو جب وہ وہاں اندر جاتے تو ہم گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے دیکھتے, وہ سب کو سیلری وغیرہ یہ وہ حساب کتاب کر کے پیسے ویسے دے کے چلے جاتے. اچھا دور تھا, لوگ گیٹ بھی بند نہیں کرتے تھے. تو یہ میں ظاہر ہے کہ 45 سال پہلے کی بات, 42 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو جب وہ چلے جاتے تو میں بچوں کو جمع کرتا, ایک چٹان بنی ہوئی تھی وہاں, میں کاغذ کے نوٹ پھاڑتا اور سب کو بولتا آ جاؤ بھائی, یہ تمہاری سیلری, یہ تمہاری سیلری, میں سیٹھ ہوں, سیلری. ٹھیک ہے. تو وہ 1-2 مہینے تو بچوں نے مجھے برداشت کر لیا. جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہر مہینے یہی کرتا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی تو کون سا سیٹ, تو کوئی سیٹ بیٹ نہیں بن سکتا, نقلی نوٹ ہمیں دیے جا رہے. خیر وہ میرے منہ سے اس وقت ایک جملہ نکلا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں سیٹ بنوں گا, تم دیکھنا انشاءاللہ سیٹ بنوں گا. بچپن کی بات تھی وہ. وقت گزرتا رہا, کام بھی شروع کیا. کام کی طرف تو میں آتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے شروع کیا. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے, حالات بھی بہتر ہو گئے, چیزیں ہوئیں. تو ایک دن میرا ایک دوست ہے, اس کی کال آئی, اس کی شادی تھی. میں نے کہا یار تم نے لازمی آنا ہے. اچھا بچپن کا دوست تھا, میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. جیسے ہی میں شادی والے دن وہاں پہنچا اس علاقے میں, تو میرے ساتھ بھی ڈرائیور اسی طریقے سے اس نے گیٹ کھولا. جیسے میں نے پاؤں نیچے رکھا تو میں نے گلاسز بھی پہنے ہوئے. ٹھیک ہے. اور سامنے وہی چٹان ہے جہاں بیٹھ کر بچپن میں ہم یہ باتیں کرتے تھے. وہ منظر سارا ریکال ہوا. بس پھر حافظ صاحب کے وہ آنسو تھے, آنکھوں میں نمی تھی, اور قریبی مسجد تھی, وہاں 2 گانا ادا کیا شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے یہ کرم کیا. سو میں سمجھتا ہوں جو آپ سوچتے ہیں, یعنی اللہ بندے کو اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے. اگر بچپن سے بھی آپ کو بڑا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے رستے کھلتے ہیں, چیزیں آسان ہوتی ہیں. دعائیں ہوں والدین کی اور بندہ محنتی ہو اور نیت اچھی ہو, میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل. FM فوڈس کا جو آپ نے پوچھا, وہ ہم جب اس کا آغاز کرنے لگے تو میں نے 6 سال جاب بھی کی. ٹھیک ہے. ایک جگہ 6 سال تک میں نے جاب کی, کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے ہی ظاہر ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ تو محنت شروع کر دی. جی. تو مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ میں جاب کے لیے بنا نہیں ہوں, مجھے کوئی بزنس کرنا چاہیے. تو بزنس کرنا چاہیے تو بہت زیادہ سرمایہ چاہیے, پیسے چاہیے, جیسے آج لوگ آپ سے کہتے ہیں. جی. تو ہمیں ایسی کوئی چیزیں نہیں چاہیے تھیں. گھر کی چھت پہ ایک کمرہ خالی پڑا ہوا تھا, وہیں ایک کڑھائی لگائی, کام شروع کر دیا. اور پھر اس چھت سے ایک 120 گز کا ایک کرائے پہ مکان لیا, وہاں کام شروع کیا. پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک گھر کی چھت سے ایک چھوٹا سا کارخانہ, کارخانے سے فیکٹری, فیکٹری سے انڈسٹری, اور پھر چل. ماشاءاللہ. تو یہ شروعات تھیں FM فوڈس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نوجوان کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدھا پرفیکشن سے سٹارٹ کرنا ہے, ڈائریکٹ فیکٹری سے سٹارٹ کرنا ہے, ڈائریکٹ 100 امپلائی سے. تو اگر آپ کرنے والے ہوں تو بس جو موجود ہے اس سے شروع کر لیں, اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ ایک بیج بوتے ہیں, وہ زمین کی سختی برداشت کرتا ہے, پھر ہلکی سی کومپل نکلتی ہے, پھر چھوٹا سا پودا ہوتا ہے, پھر وہ ایک درخت بنتا ہے, پھر اس پہ پھل لگتے ہیں, پھر جا کے کہیں ایک باغ بنتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک بیج لگاتے ہیں, 6 مہینے اس کو پانی دیتے ہیں, جیسے ہی ہلکی سی وہ کومپل نکلتی ہے ہم اس پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ چھوڑو دوسری, پھر دوبارہ بیج سے شروع پھر دوسری. وہ ایک ریسرچ ہے حافظ صاحب کہ یا تو 10 سال آپ کسی کام کو دیتے ہیں,
یا 10,000 گھنٹے آپ کسی کام کو دے دیں, پھر کام بولنے لگتا ہے. بالکل بالکل ایسے. تو ہم ٹائم نہیں دیتے, یعنی پودے کو بڑا ہی ہونے نہیں دیتے, اور پھر بعد میں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ. اچھا, ناکامیاں بھی آئیں گی, انسان گرتا بھی ہے, لیکن وہی چیزیں تو آپ کو سکھاتی ہیں. بھائی ایکسپرٹ کیسے بنیں گے آپ؟ غلطیوں سے سیکھیں گے نا. تو یہ جو جلد بازی ہے یہ شاید من حیث القوم بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. بالکل. ابھی ڈسکشن میں آپ نے ایک لفظ کی استعمال کیا تھا, خودداری. میں اس ٹاپک پہ ذرا چاہتا ہوں آپ سے کھل کے بات کروں, ڈیٹیل میں بات کروں. ماشاءاللہ آپ مدارس بھی چلا رہے ہیں, اپنا ادارہ, یعنی یہاں بھی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن کوئی چندہ باکس نہیں ہے, چندے کا سلسلہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر چندہ لے کے دین کا کام لوگ کر رہے ہیں تو وہ کر لیا جائے, تو کیا اس کے اندر کیا عیب ہے؟ دیکھیں, جو کر رہے ہیں ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ تو ظاہر ہے, لیکن بحیثیت ایک طالب علم کے, میں ویسے بھی طفل مکتب ہوں, میں مطلب ابھی تک اپنے آپ کو ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں. لیکن جو میں دین کو سمجھ پایا ہوں, ہمارا دین اوپر والا ہاتھ کی ترغیب دیتا ہے. بے شک. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ تو. بے شک ترغیب ہے نا. بے شک. تو یہی حضور کی سیرت سے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے خودداری کا. دیکھیے, میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے 26 سال حضور علیہ السلام نے تجارت کو دی. بے شک. 9 سال کی عمر مبارک سے 35 سال کی عمر مبارک تک 26 سال بنتے ہیں. اور حافظ صاحب اس میں نیشنل سفر بھی ہیں اور انٹرنیشنل سفر بھی. آج کے دور میں ہم جسے ایتھوپیا کہتے ہیں, جی جی, اس وقت اسے حبشہ کہا جاتا تھا. آج جسے ہم دبئی کہتے ہیں اس وقت دبا کہا جاتا تھا. آپ علیہ السلام حبشہ تشریف لے گئے, حضور دبا تشریف لائے, حضور یمن تشریف, حضور شام تشریف لے گئے تجارت کی. بے شک. تو یہ تجارت فرمائی میرے سرکار نے 26 سال, یعنی یہ بھی تو کار نبوت ہے نا. بے شک. اسی لیے فرمایا سچا جو تاجر ہے وہ انبیاء, شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. بے شک. کتنی فضیلت ہے اس کی. تو میں سمجھتا ہوں, جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ترغیب سیرت مبارکہ سے, جو سیرت سے ملی, کہ ایک صحابی آئے اور ایک شخص آیا, کہا حضور غربت ہے, پورا نہیں پڑتا. یعنی دین ہمارا صدقہ و خیرات کی کتنی ترغیب دیتا ہے. بے شک. آپ علیہ السلام چاہتے تو کسی سے کہتے بھائی کچھ دے دو, فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک کمبل ہے, ایک پیالہ ہے. فرمایا لاؤ. بولی لگوائی, 2 درہم میں وہ گیا. فرمایا ایک سے گھر کے لیے کچھ لے جاؤ اور ایک سے کلہاڑا لے کر آؤ, اور اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈال کے اسے دیا. سبحان اللہ. جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو. اور وہ صحابی کچھ ہی عرصے میں خوشحال ہو گئے. بے شک. جب مہاجرین آئے ہجرت کر کے, ظاہر لٹے پٹے معاملات تھے, جب وہاں تشریف لائے تو انصار نے اپنے گھر بار ساری چیزیں پیش کی, اور بعض صحابہ کو کہا کہ ہماری دکان ہے اس میں آپ لے لیں, یہ لے لیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہمیں بازار کا رستہ دکھا دو. جو تاجر تھے وہ بازار کی طرف چلے گئے. جو باقی حضرات تھے ان کے بارے میں انصار نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہم اپنے باغات میں سے بھی حصہ دے دیں انہیں. حضور نے فرمایا نہیں, انہیں کاشتکاری پہ لگاؤ تاکہ یہ کاشتکاری بھی سیکھ جائیں, اور جب یہ پھل تیار ہو جائیں تو پھلوں میں سے انہیں حصہ دو تاکہ انہیں کام محنت کا کام کا. یہ خودداری ہے کہ کسی کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھنا. اگر آپ مدد کریں تو اس انداز سے کریں. اور کئی واقعات سیرت میں ملتے ہیں جس کو اگر آپ دیکھیں گے حافظ صاحب, تو مجھے تو یہی ترغیب ملی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ تجارت کی تعلیم فرمائی. حضور نے جو ہے وہ دینے کی تعلیم دی. بے شک. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کیسے سسٹم چلا رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں دین کا کام کروں, چندہ بھی نہ لوں, تو وہ کیا کرے؟ سورس آف انکم ساتھ میں جنریٹ کریں. ٹھیک ہے. یعنی میں ایک سوال آپ سے پوچھوں اگر اجازت؟ جی جی. دنیا میں سب سے زیادہ چندہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں؟ یہیں ہو سکتا ہے. بے شک. کیا وہاں چندہ ہوتا ہے؟ نہیں, کوئی باکس نہیں ملتا آپ کو. کیوں؟
اس کے سامنے کلاک ٹاور حرم کے سامنے آپ نے دیکھا, اس کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا ہے وقف فی الحرم. بے شک. اندر 7 اسٹار ہوٹل ہیں, مالز ہیں, بالکل. ان سب کی ارننگ کہاں آتی ہے؟ حرم مکی میں. تو یہ کیا ہوا کہ ایک سورس آف انکم آپ نے جنریٹ کر دی. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں ہوں گی, کتنے اور چیزیں ہوں گی جو ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں گی. بالکل. تو جب بھی ہم کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی سورس آف انکم جنریٹ کر دیں. یار یہ فیکٹری, یہ چیز, یہ شادی ہال, اس کی ارننگ ادارے کو آتی رہے گی. مہنگائی بھی ہوگی تو وہاں کا رینٹ بھی تو بڑھتا رہے گا. بالکل. ادارہ آپ کا خوشحال رہے گا. لیکن ہم سورس آف انکم کی طرف نہیں جاتے, کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہیں جوڑتے, اور ہر سال وہی. ابھی خاص طور پہ آپ دیکھیے کووڈ جب آیا حافظ صاحب, تو بہت سارے دینی مدارس اس وقت بہت مشکل میں, بہت مشکل کا شکار ہوا. بالکل, کیونکہ جو لوگ دے رہے تھے ان کے اپنے بہت زیادہ مسائل تھے. تو میں سمجھتا ہوں سورس آف انکم ساتھ میں جنریٹ کرنا یہ اداروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ بھی سمجھ پایا ہوں کہ شاید یہ بھی قدرت کی طرف سے کوئی میسج تھا کہ ہم اب بھی اس کی تیاری کر لیں. میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے بھی الحمدللہ اسی سامنے ہوٹل میں اسٹے کیا, اس نیت سے کہ حرم میں, کیونکہ چندہ باکس تو ہے کوئی نہیں, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ. میں آپ کی اکثر ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں, پوسٹ بھی پڑھتا ہوں, آپ خوشبو کے اوپر بہت زور دیتے ہیں. بہت سی سنتیں آپ ماشاءاللہ سب کو بتاتے ہیں, لیکن خوشبو کی سنت کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے میٹنگز کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میری کامیابی کی وجہ خوشبو ہے, خوشبو لگانا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آپ باتیں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا, وہ ہمارے لیے, آپ کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگرچہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے ویسے ہی خوشبو نکلتی تھی, بے شک, لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام خوشبو کو کثرت سے استعمال فرماتے تھے. اور خوشبو کا تعلق جو ہے وہ روحانیت سے بڑا گہرا ہے. یعنی آپ کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں, واو, یا کوئی دینی آدمی ہوگا تو کہے گا سبحان اللہ. لیکن جب کوئی اچھی خوشبو لیں گے, سونگھیں گے آپ, تو آپ آنکھیں بند کر کے اندر انہیل کریں گے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے خوشبو کا تعلق اندر سے. جتنی اچھی جگہ ہوگی, جتنی اچھی خوشبو ہوگی, اتنا روحانی طور پر انسان جو ہے وہ, اسی لیے کہا گیا پاکیزگی کو, طہارت کو مطلب دین کے ساتھ جوڑا گیا کہ صفائی نصف ایمان. یہاں تک فرمایا کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ, کہ وہاں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی بو سے. تو اگر کوئی اور ایسی چیز کر کے بندہ جا رہا ہے, یا بہت سارے مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا, یہ پتہ نہیں میں بات کروں کسی کو کوئی مائنڈ نہ کرے اس بات کو, کہ ہمارے یہاں ایک آپ دیکھیں گے کہ کسی سے بھی کہا جائے نا, کسی کو واش روم جانا ہو بازار میں, اس سے پوچھیں کہ یار واش روم جانا ہے, وہ کہے گا مسجد چلے جاؤ. بالکل. اب یہ کیسا جملہ ہے, واش روم جانا ہے مسجد چلے جاؤ. جس سے پوچھیں واش روم جانا ہے کہاں جاؤ, مسجد جاؤ. اور مسجد میں ایسی جگہ واش روم بنائے جاتے ہیں کہ ساری اسمیل اندر آ رہی ہوتی ہے, بسا اوقات تو گیٹ کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں خوشبو کا جو ہے وہ درس دیا گیا. تو اس معاملے پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے. بالکل. کہ جہاں اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو الگ سے واش روم بنا دیے جائیں. ضروری ہے مسجد سے اسے ضروری ہے کہ مسجد سے متصل کیا جائے, الگ سے بنا دیے جائے. اور آپ نے اس کے روحانی طور پہ اگر کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں, یا کوئی بات ایسی کہ خوشبو کے فائدے آپ نے پریکٹیکلی دیکھے ہوں. حافظ صاحب, خوشبو کا تعلق جو ہے نا, یہ اگر میں ایک مثال دوں تو اب میں اپنے مشاہدے کیا مطلب عرض کروں آپ سے. قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ جب قمیض وہاں سے چلی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خوشبو کو بے شک محسوس کیا. اور اب تو آج کی سائنس نے یہ بتا دیا کہ ڈی این اے جو ہے ہر بندے کا الگ ہے, اور اس میں ہر بندے کی خوشبو الگ ہے. تو خوشبو آپ دیکھیں گے کہ رات کو کسی نے خواب دیکھا تو وہ کہے گا یار میرے یہاں خوشبو تھی. تو خوشبو بتا دیتی ہے, اور خوشبو پھیلتی بھی ہے. نیک آدمی اگر روحانی طور پر ہے تو اس کی خوشبو خود بخود پھیلے گی. یہ خوشبو ہی تو پھیل رہی ہوتی ہے. تو
میں سمجھتا ہوں کہ خوشبو کو یقیناً روحانیت کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. اچھا، جب کوئی انسان کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی کام ایسا کر رہا ہے، تجارت کاروبار ساری ایک ہی چیزیں ہیں، تو ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ نقصان ہو جاتا ہے، مایوسی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت آ پڑتی ہے، ایسا مسئلہ آ پڑتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا، گر جاتا ہے، تو پھر انسان کیا کرے، کیسے دوبارہ کھڑا ہو؟ دیکھیے، یقین جو ہے نا، یہ سب سے بڑی منزل ہے. اقبال نے کہا نا کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. اگر یہ تین چیزیں ہیں کسی کے پاس، یقین ہے اور عمل ہے اس کے ساتھ مسلسل، تو گرے گا ضرور. وہ گرتے ہیں شاید سواری میدان جنگ میں. ایک واقعہ چھوٹا سا میں عرض کروں آپ سے کہ جن دنوں ہم بزنس نیا شروع کیا، اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، تو میں ایک جگہ گیا، میں نے کہا یار مجھے ریپر پرنٹ کروانا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا دروازے پہ چوکیدار نے کہ یار کتنا پرنٹ کروانا ہے. میں نے کہا یار یہی کوئی 50 کلو 100 کلو. اتنے پیسے نہیں تھے میرے پاس کہ انوینٹری اتنی بڑی رکھتے. انہوں نے اندر سے میسیج بھیج دیا کہ ہم اتنا تھوڑا سا کام نہیں کرتے، ہمارا کام ہول سیل کا ہے. یار میں نے کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، ملاقات ہی کروا دو. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم مطلب ریٹیل میں کام نہیں کرتے، آپ کہیں اور چلے. اب تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی کہ یار یہ کیا ہوا. اب دوسری فیکٹری میں گیا، کسی سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار ایک صاحب اور ہیں، ان کی فیکٹری ہے، وہاں چلے جاؤ، شاید وہ آپ کا کام کر دیں. وہاں گیا میں، تو اب میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں تھوڑا سا کام کروانے آیا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں FM فوڈ سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میرا نام ہے، میں آپ کے CEO سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے خیر مجھے میٹنگ میری ارینج کر دی. ٹھیک ہے. کہ کوئی صاحب آئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی کوئی CEO ہیں. ٹھیک. میں نے ذرا لمبا چوڑا تعارف کروایا کہ اندر تو بندہ سیکھتا تو ایسے ہی. بالکل. اندر گئے تو صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے اچھے انسان تھے، اچھی گپ شپ ہوئی. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا مال بنوائیں گے، میں نے کہا یار یہ 50 کلو 100 کلو. کہنے لگے نہیں جی اتنا چھوٹا کام تو ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارا کام جو ہے وہ ہمارے تو سلنڈر بنتے ہیں، مطلب ایک ہی اس میں اتنا مال نکل جاتا ہے کہ ہم اتنا کم کام تو ہم نہیں کر سکتے. میں نے ان سے ایسے ہی کہا، میں نے کہا یار نیا کام شروع کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ادھار میں لینا نہیں چاہ رہا، اور آپ ویسے بھی دیں گے نہیں کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو مہربانی کریں کچھ حل نکالیں. تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا یار ویسے ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن تمہارا چہرہ جو ہے وہ دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں میں دے دوں، کیا یاد کرو گے. ٹھیک ہے. چلو تم نے نیا کام شروع کیا ہے، چلو. اب یہ غیبی مدد ہوتی ہے کہ جب آپ چلتے رہتے ہیں نا عمل پہ ہم اور یقین محکم کے ساتھ آگے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے آپ کے لیے رستہ، کوئی نہ کوئی کھل جاتا ہے. اور وہ ایک شعر بڑا خوبصورت ہے کہ یہ شرط ہے، اور یہ ہر موٹیویشنل شخص کے لیے بڑا ایک کارآمد ہے یہ شعر. یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے. واہ. یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. حافظ صاحب دیواریں کھلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. اس نے جب یہ بات کہی نا، یقین کریں میرا دل خوش ہو گیا کہ چلیں. میں دعا کر کے گیا تھا کہ یا اللہ کوئی یہاں سے مایوس نہ لوٹوں. خیر اس نے کہا کہ جی آ جائیں. اب انہوں نے کام شروع ہو گیا، ماشاءاللہ کام چل پڑا. ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ہم نے بھی کوئی گارڈ وغیرہ چوکیدار رکھ لیے، آفس بن گیا، ہم بھی بیٹھ گئے کرسی پہ. تو ایک دن میں مجھے میرے چوکیدار نے ایک وزٹنگ کارڈ لا کے دیا. اس نے کہا سر یہ آپ سے کوئی صاحب ہیں ملنا چاہتے ہیں. میں نے جیسے ہی کارڈ دی، میں نے بلاؤ. حافظ صاحب آپ کو پتا ہے وہ کون صاحب تھے جس کی فیکٹری سے مجھے بھگا دیا گیا تھا نا. اچھا، کہ یار ہم یہ کام چھوٹا سا نہیں کرتے. نہیں کرتے. وہ صاحب ہمارے دروازے پہ آئے ہیں. واہ.
کام لینے کے لیے آئے میں نے بلاؤ, بٹھایا. وہ لوگ مجھے کہنے لگے سر ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو, پہلے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. اچھا, ان کو نہیں پتا تھا. اچھا, جب میں نے بتایا نا کہ یار میں آپ کے دروازے سے لوٹا تھا اور آج قدرت نے آپ کو میرے یہاں بھیجا ہے, تو آپ بس تھوڑی دیر بیٹھے, میں بس 2 گانا ادا کر کے آ جاؤں کہ یہ مقام شکر ہے. تو حافظ صاحب جب آپ چلتے ہیں تو مشکلات آتی ضرور ہیں, لیکن وہ آپ کو چیک کرنے کے لیے, آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہیں. وہاں رکنا نہیں چاہیے, بریک نہیں لگانی چاہیے, بس چلتے رہنا ہی, اور کہیں نہ کہیں سے دروازہ کھل جاتا ہے. بے شک. ابھی آپ نے 3 چیزوں کی بات کی تھی کہ اقبال کے شعر میں 3 چیزیں ہیں. آپ بتا چکے ہیں زندگی گزارنے کے 3 اصول آپ نے, اور وہ بہت لوگوں نے سنے ہیں, بہت وائرل گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سنیں ہماری آڈینس بھی, کیونکہ کون سے وہ 2-3 اصول ہیں کہ زندگی گزارنے کے جس سے زندگی آپ کی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہی میں تو سمجھتا ہوں یہ اقبال نے جو بات بتائی ہے, ایک مفکر ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, انہوں نے سمجھایا ہے کہ یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یعنی اگر زندگی کے اس جہاد میں جو آپ مسائل ہیں, اس میں اگر یہ 3 تلواریں آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یقین ہو, اور یقین حافظ صاحب سب سے بڑی منزل ہے. صاحب یقین ہونا یہ سب سے بڑی منزل ہے. اللہ کی ذات پر کامل یقین جب آپ کو ہو گیا نا, تو سمجھیں کہ آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ ستم بھی کرم لگتا ہے. وہ پنجابی کا شعر ہے کہ زلف دا کنڈل کھلے نا, اک دا کجل ڈلے نا, سر لوے یا سولی چڑھیے, بھید پیار دا کھلے نا. تو جب کوئی یقین کی منزل پا لیتا ہے نا, تو اسے پھر ستم بھی کرم لگتا ہے, پھر وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے. یقین ہو, مسلسل چلنا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ کو مسکرانا آتا ہے, محبت فاتح عالم. چائنیز کہاوت ہے کہ جسے مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے. واہ. ہمارے دین نے کہا کہ مسکرانا صدقہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اخلاق اچھے ہیں آپ کے, آپ مسلسل محنت بھی کر رہے ہیں اور یقین بھی ہے, تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب ہم آتے ہیں تھوڑا مسائل کی طرف, جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ مسائل ہیں, جن میں ڈپریشن ہے, گھریلو جھگڑے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ظاہر بات ہے جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ویسے بھی دنیا میں بھی کوئی آپ کا اگر نام ہوتا ہے تو لوگ آپ کے پاس مسئلے لے کے آتے ہیں. سب سے بڑے مسئلے یا مسائل سوسائٹی کے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ کیا مسئلہ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ ڈپریشن ہے, مایوسی ہے, نا امیدی ہے, حالات کا شکوہ کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. میں یہی بات کہتا ہوں کہ یار دیکھو, کیا ان حالات میں شادیاں نہیں ہو رہی, بچے پیدا نہیں ہو رہے, ریسٹورنٹ پہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے, سارے معاملات چل رہے ہیں نا. بالکل. اگر آپ گلا شکوہ رونا دھونا مچاتے رہیں گے تو یہ حالات اس سے بہتر تو نہیں ہو جائیں گے, لیکن آپ کا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا, آپ مزید گرتے رہیں گے. حالات کب اچھے ہوتے ہیں حافظ صاحب؟ کہ جب بندہ شکر کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی شکر کا مطلب ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں یا اللہ میں راضی ہوں, اب آگے دیکھنا ہے مجھے. گاڑی کی مین اسکرین بڑی کیوں ہوتی ہے, سائڈ میں چھوٹے چھوٹے میرر کیوں لگے ہوتے ہیں؟ تاکہ فوکس ہم آگے کریں, آگے دیکھیں. ہم ماضی میں الجھے میں یا مستقبل میں بیٹھے میں, حال کو بے حال کیا ہوا ہے. زیادہ تر جو مسائل ہیں نا, دیکھیں غریب آدمی کے لیے تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو روٹی کی فکر ہے. بالکل. لیکن یہاں جو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں اس میں زیادہ تر پیسے والے لوگ آتے ہیں. وہ حالات کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ مایوسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ نا امیدی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے کہ تسلیم بھائی بہت مر گئے, لٹ گئے, پٹ گئے, کیا بنے گا, کیا ہوگا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ بتائیں کہ گھر میں 3 وقت چولہا پکتا ہے؟ گھر اپنا ہے؟ ہاں.
اچھا سواری اپنی ہے؟ ہاں. سارے معاملات چل رہے ہیں؟ کچھ بینک بیلنس بھی ہے؟ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حافظ صاحب میں ایک چیز اور بھی جانتا ہوں. حاجی صاحب کو میں نے کہا کہ میں ایک چیز اور بھی جانتا ہوں کہ جو آپ کی پراپرٹیز ہیں ظاہر تعلق داری ہے تو میں ان کو بھی جانتا ہوں. تو آپ اتنا کیوں شکوہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یار میں کیا کروں، مارکیٹ میں لائبلٹیز بڑھ گئیں، چیزیں ہو گئیں، میں ڈسٹرب ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا. میں نے کہا حاجی صاحب وہ جو ایک پراپرٹی آپ کی فالتو پڑی ہوئی ہے اس کو کھلا کرا لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کو کھلا کراتا ہوں تو مجھے اس کے 15 روپے مل رہے ہیں، مارکیٹ اس کی 20 روپے کی ہے، تو میں کیسے بیچ دوں؟ میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ نے خریدی کتنے کی تھی؟ کہنے لگے 8 روپے کی. ٹھیک ہے. میں نے کہا 15 کی جا رہی ہے، پھر بھی 7 روپے آپ کو مل رہے ہیں. ایک چیز کھلا کراؤ، مارکیٹ کو ادا کرو، چیزیں کلیئر کرو، اپنے آپ کو ریلیکس کرو. ہم نے چیزیں بھی ساری رکھی ہوئی ہیں، ہر چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور شکوہ شکایت بھی ہم کر رہے ہیں. کچھ بوجھ اس وقت اگر ہم اتار دیں، اگر ناؤ پھنس جائے مجھدار میں تو ہوتا کیا ہے، فالتو بوجھ اتارتے ہیں نا. ہم فالتو بوجھ نہیں اتار رہے. اگر صرف فالتو بوجھ ہی اتار دیں کہ جو غیر ضروری چیزیں کھلا کروا دیں، اس کو کم پیسے ملیں گے کوئی بات نہیں. اور حافظ صاحب زیادہ تر کون پھنستے ہیں؟ جو لوگوں سے قرض لیتے ہیں، کریڈٹ پہ کام کرتے ہیں. یہ کاروبار کی تباہی کا سب سے بڑا معاملہ ہے، ادھار پہ لینا. جب اچانک مارکیٹ اس طرف جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو 100 روپے کی چیز مل رہی تھی، مہنگائی ہوئی تو وہ 200 کی ہو گئی. بالکل. اگر بالفرض کسی کے اوپر 1 لاکھ روپے کا مارکیٹ کا قرض تھا تو مہنگائی کی وجہ سے اب وہ 2 لاکھ کا ہو گیا. بالکل. اچھا اب یہ دیکھیے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے، مارکیٹ میں چیز شارٹ ہوتی ہے، تو جو چیز اسے 100 روپے میں ملنی چاہیے وہ مہنگائی ادھار کی وجہ سے 120 روپے کی مل رہی ہوتی. بالکل ایسے ہی. تو اس کا پروفٹ بھی گیا. اگر یہی کیش ہو اس کے پاس، حالات کچھ اس طرح ہوں، تو وہ کم سے کم اپنا کیش پہ خریدے گا، تو اگر 100 کی چیز ہے اس کو 80 میں ملے گی، پروفٹ مارجن بڑھ جائے گا. بڑھ جائے گا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یار آپ اتنا ادھار میں اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا میں کیش والے کو تو 80 میں دیتا ہوں، اس کو 120 میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں اپنا ریشو سیدھا کرتا ہوں. میرا تو 100 ہے. میرا تو 100 ہے. تو قرض والے کو ڈبل مار پڑتی ہے. ملکی مسائل کا بھی سب سے بڑا مسئلہ قرضہ ہی ہے نا. اور پرسنلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ پریشان وہی شخص ہوگا جو قرض میں ہوگا. بالکل. اس لیے قرض کو اتاریں. اور ایک ہمارے ایک کراچی کے ہی ایک بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ہوا یہ کہ اچانک جو ہے نا وہ اسی طرح قرض بڑھتا گیا. بینک کی اب 22% بینک کی لائبلٹیز، پیچھے حالات نہیں تھے، اصل دینے کے واندے ہیں تو بندہ باقی چیزیں کہاں سے دے گا. کہنے ہم گرتے چلے گئے، حالات بگڑتے چلے گئے. ایک ٹائم آیا کہ لوگوں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا ہمارا. یعنی جو دروازے پہ لائنیں لگا کے بیٹھتے تھے وہ اب فون نہیں اٹھاتے تھے. بڑا پریشان. مرض بڑھتا گیا جون تو واقعی. پھر اس نے ایک بات بتائی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، مطلب سونے کی کوشش کر رہا تھا، سو نہیں پا رہا تھا، گھر والے سو چکے تھے. تو میں اٹھا اور جا کے سجدے میں گر گیا. میں نے کہا جب سب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تو میں وہاں فریاد کیوں نہ کروں. جب میں سجدے میں گرا جا کے تو پتہ نہیں کب تک میں روتا رہا اور فریاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اذان فجر ہو گئی. میں نے وہ نماز پڑھی اور جب دوبارہ آ کے میں لیٹا، میں نے وہاں ایک بات اپنے رب سے ضرور کی تھی کہ میرے مالک ایک موقع دے دے، آئندہ میں قرض نہیں لوں گا کسی سے، بس مجھے ایک موقع دے دے اور تیری راہ میں اتنے % خرچ کروں گا میں. کہنے لگے بڑے دنوں بعد میں نے فجر کے بعد سویا تو مجھے نیند آئی، وداؤٹ میڈیسن، سکون سے سویا. دوپہر میں اٹھا، میں نے فون کیا تو جس کو فون کروں وہ میرا فون ریسیو کرے. سبحان اللہ. جو چیزیں بک نہیں رہی تھیں وہ بکنا شروع ہو گئیں، کھلی کروائیں چیزیں، قرض اتارے اپنے آپ کو. کہہ رہے ہیں صرف 12 مہینے لگے مجھے
ساری چیزیں بہتر ہو گئی. بسا اوقات قدرت آپ کو کوئی میسج دینا چاہ رہی ہوتی ہے, کوئی پیغام ہوتا ہے. آپ کی گاڑی اگر اسپیڈ بریکر پہ رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے میسج ہے, اور جتنی جلدی بندہ میسج لیتا ہے اتنی جلدی آگے نکل جاتا ہے. بالکل. ورنہ اس سے بڑا میسج آتا ہے, اس سے بڑا میسج آتا ہے. بہت زبردست, بہت خوبصورت, ماشاء اللہ. اچھا, ہمارے سوسائٹی میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. رسم میں تو پہلے ہی تھی. آپ اس کی بنیادی وجہ یا سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں یا کیا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اعتماد کی کمی ہے اور خواہشات کے انبار ہیں, اور جو ہمارا یہ ایک سوشل میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح چیزیں باہر کی زندگی جو لوگ دکھاتے ہیں وہ کیا دکھا رہے ہوتے ہیں. تو آج کل جو ہے وہ میڈیا کی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو انہی چیزوں میں, اسی دنیا میں محسوس کرتے ہیں, اور گھر کے معاملات کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یعنی مطلب اگر آسان الفاظ میں کہوں تو ضرورت امیر اور غریب کی سب کی یکساں ہے نا. میری بھی ضرورت وہ ہے, آپ کی بھی ہے, ضرورت تو سب کی ہے. بالکل, بنیادی کھانا, کپڑے پہننا. ضرورت کے بعد ہے سہولت, آسائش, پھر ہے زیبائش, پھر ہے نمائش, پھر ہے ستائش. ہم نے ہر چیز کو ضرورت بنا لی, اور ٹرسٹ کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر میاں بیوی چونکہ ایک دوسرے کا لباس ہیں, قرآن نے کہا, مگر لباس کا مطلب کیا ہے کہ اس لباس آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے اور آپ کے ستر کو چھپاتا ہے, سردی گرمی سے بچاتا ہے. اگر حالات جیسے بھی ہوں, میاں بیوی اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو مشکل دور بھی گزر جاتا ہے. بہت خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا. بالکل. میں سمجھتا ہوں صرف اعتماد اور ایک دوسرے کو عزت دینا شروع کرتے ہیں, ایک دوسرے کو وقت دینا شروع کرتے ہیں. ہم اصل میں ایک دوسرے کو وقت نہیں دے رہے ہوتے, دنیا کو وقت دے رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کو نہیں دے رہے ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ خرابیاں بڑھتی جاتی ہیں. اور دوسرا ہی کہ اب لوگوں سے رابطہ کرنا آسان ہو گیا ہے, ہر ایک کے پاس سیل فون. بالکل. جب آپ وقت نہیں دے رہے تو کوئی اور دینا شروع کر دیتا ہے, تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں, اور بعد میں احساس ہوتا ہے جب چڑیا چگ جاتی ہے کھیت. بالکل. اسی سے ریلیٹ اگلا کویشچن کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی خاص اگر آپ چیزیں بتانا چاہیں. ایک تو میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ جس طرح فیملی کو ٹائم نہیں دیتے, بچوں کو بھی نہیں دیتے, تو بچے بھی دور ہوتے جاتے ہیں. اور آپ اس کے علاوہ کیا کیا وجہ سمجھتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا دیتے ہیں والدین کو؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اور بچوں کے درمیان وہ بانڈنگ, وہ تربیت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایک تو بچوں کو جو ہے وہ زبان سے سمجھانے کے بجائے کردار سے سمجھایا جائے. واہ. ہم ہر وقت نصیحت میں لگ گئے ہیں, بن حیث القوم بھی. اور حافظ صاحب, نصیحت کی کثرت نے نا نصیحت کو بے اثر کر دیا. اگر ہم کردار سے سمجھائیں بچے کو تو وہ زیادہ اثر کرے گا, ذہن میں نقش ہو جائے. دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہر بچے کو انفرادی طور پر آپ اہمیت دیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی کے 3 بچے ہیں تو پوری فیملی تو جاتی ہے. بالکل. لیکن کبھی آپ ایسا کریں کہ صرف ایک بچے کو لے جائیں باہر. اچھا. اس کو بٹھائیں, اس کی پسند کی آئس کریم کھلائیں, اس کو لے جائیں, اس سے باتیں کریں, اس کو لگے کہ ہاں آج میری سنی جائے گی. ورنہ جب ساری فیملی ساتھ ہوتی ہے تو جس کا زور چلتا ہے وہ اپنا کام کروا لیتا ہے. بالکل. اپنے پسند کے ریسٹورنٹ پہ لے جائے گا. اکیلے لے جانے میں نا وہ آپ سے دل کی باتیں کرتا ہے بچہ. وہ بتاتا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. آپ غیر محسوس طریقے سے اس کے دل کی باتیں سنیں. دوسرے دن آپ کہہ دیں بھائی اب دوسرا نمبر جو ہے یہ قرآن اندازی کر لیں. ٹھیک ہے. گھر میں کہ پہلے میں ایک ایک کر کے سب کو لے جاؤں گا, پھر ایک ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. تو اکیلے بھی وقت دیں بچوں کو. کبھی اکیلے وقت دیں گے نا, بچہ آپ سے بہت ساری ایسی باتیں کرے گا جو آپ سوچیں گے کہ میں نے پہلے اس کو وقت کیوں نہیں دیا. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک طریقہ ہے, اور بڑی زبردست چیز ہے. اور گھر میں اگر ممکن ہو تو بھلے 10 منٹ کے لیے ہی صحیح, اگر
سیرت نبی کریم علیہ السلام کا درس ہو گھر میں تو بچوں سے ہی پڑھوائیں بیٹھ کے پوری فیملی. صرف وہ کوئی ایک ورک ہی پڑھ لیں روزانہ, چھوٹی سی کوئی کتاب رکھ لیں سیرت کی, اور اس کو پھر آپ نے تھوڑی سی تشریح کر دی اس میں, تو حضور کی محبت جو ہے نا بچوں کو باادب بناتی ہے. دین کی محبت ہی بچوں کو باادب بناتی ہے. جب بچے دنیا دار ہوتے ہیں نا, اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ کے آتے ہیں تو ماں باپ ڈرتے ہیں بات کرتے ہیں, اور جب بچہ دینی ماحول میں پرورش پا کے نکلتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو. بالکل. تو دین سے جوڑ کے رکھیں, اپنے عمل سے تربیت کریں, تو میں سمجھتا ہوں ماحول اچھا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ بات کرتے رہتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں ہر پوڈ کاسٹ میں مطلب جو بھی ریلیونٹ اس سے لوگ ہوں سے پوچھوں. سب سے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام سے تعلق بتا دیں, اور پھر ہمارے جو پاکستان میں یا بر صغیر میں ہے اس کے حوالے سے بتا دیں, اور اس کے مسائل کے حوالے سے. بحیثیت طالب علم جو میں سمجھ پایا ہوں, اسلام نے کوئی ایسی آپ پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں یا الگ رہیں. اسلام نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کسی کے اوپر. اور جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین, ہر ایک کے الگ الگ حجرے تھے, کوئی بغیر اجازت کسی دوسرے حجرے میں نہیں جاتا تھا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی جو پیاری شہزادی ہیں, شہزادی کونین خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں, اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ نے ہی تربیت فرمائی اور آپ ہی کے گھر میں انہوں نے تربیت پائی. بے شک. لیکن جب اپنی بیٹی سے نکاح کیا, پیاری بیٹی سے, تو ان دونوں کے لیے الگ گھر کا اہتمام کیا. تو یہ ایک میسیج ہے کہ بچوں کو الگ سے اگر آپ گھر دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ نے بچوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں, اب ان کے بچوں کی بھی ذمہ داریاں اٹھائیں. ہو سکتا ہے کسی دور میں مطلب یہ نظام بہت فائدہ مند ہو, لیکن فی زمانہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں مسائل زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کو شروع سے ہی یا الگ فلور ہوں گھر میں, اوپر نیچے اگر کسی کا گھر ہے تو ایک فلور شادی کے بعد ایک فیملی کو, تاکہ آزادی کے ساتھ وہ رہیں, مسائل پیدا نہ ہو. کراچی میں میمن برادری کے بارے میں آپ نے شاید بتایا تھا کہ ان کے ہاں یہی چلتا ہے زیادہ. بڑا خوبصورت ان کا ایک نظام ہے. یعنی غریب لوگ بھی ہیں, ظاہر ہے میمن ہر برادری میں امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں, تو بھلے کرائے پہ لے کر دیں گے وہ, لیکن الگ فلیٹ لے دیں گے. اچھا, ہاں, شادی ہوگی تو الگ کر دیں. اب اسی بلڈنگ میں جہاں وہ رہ رہے ہیں یا قریب ہی اس کو دلا دیا. کھانا پکے گا وہاں تو یہاں بھی جائے گا, یہاں سے وہاں بھی جائے گا, شام کو بیٹھک بھی ہوگی, لیکن سونے رہنے کے لیے الگ ہے. تو یہ ایک نظام ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایک بندہ کما رہا ہے سارے, یا ایک باہر چلا گیا وہ بھیجے جا رہا ہے, پاجی کی کر دے وہ ساڈا وڈا پرا باہر ہے, بس لگیاں نے موجاں, ایسا ہی. تو پھر ذمہ داریاں تقسیم نہیں ہوتی. کوئی بیچارہ زیادہ پس رہا ہوتا ہے اور کوئی بالکل ہی مزے میں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے حساب سے بچوں کو اگر شروع سے ہی ان پہ ذمہ داریاں دی جائیں تو اس کے زیادہ فوائد ملتے ہیں, اور اس سے پھر ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اصل میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے اپنے فائدے بھی ہیں اور کہیں نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ فیملی اتنا ہیپی ہوتی ہے کہ انہیں الگ رہنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم ایک ساتھ کوئی رہتے ہیں تو آپ دیکھیے فائدے کتنے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ مل کے رہنے میں, وہ مسائل, آپ کہیں جا رہے ہیں بچے چھوڑ کے چلے گئے, کوئی بیمار ہو گیا کسی نے, مطلب ایک جوائنٹ فیملی کے اپنے مزے بھی تو ہیں نا, فوائد بھی تو ہیں. تو جہاں اگر محبت ہے, پیار ہے, عزت ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں مل کے رہیں. اور اگر پیار محبت میں عزت میں کمی آ رہی ہے تو الگ ہو جائیں. تھوڑا سا نوجوان نسل کے مزید مسائل پہ آتے ہیں. شادی کے حوالے سے ایک تو یہ بتا دیں کہ کس عمر میں ہو جانی چاہیے. ہمارے یہاں ایک تو شادیاں دیر سے, اور خاص طور پہ جو میرا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا بیٹی سے بھی پوچھنا چاہیے کہ, یا ہمارے ہاں ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر پوچھے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے. دیکھیں اسلام بہت خوبصورت دین ہے ہمارا,
اور لڑکے سے بھی پوچھنا چاہیے, صرف بیٹی ہی سے نہیں, لڑکے سے بھی رضامندی پوچھنی چاہیے. بعض جگہ تو بیٹیوں کو اس طرح بیاہ دیا جاتا ہے, بعض جگہ لڑکوں کو بھی زبردستی ٹھیک میں نے کر دی بات. تو میرا خیال ہے دونوں سے پوچھنا چاہیے, یہ حق ہے ان کا کہ ان سے پوچھا جائے, ان کی رضامندی شامل کی جائے. اور دوسرا یہ کہ ایک عمر ہے نا, مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 18 سے 20 سال کی عمر میں شادی کر دینی چاہیے. کیوں کہتا ہوں میں یہ بات؟ اکثر میری ویڈیوز میں یہ بات ہوتی ہے, اس کی وجہ ہے آج کا بچہ جو 20 سال کا ہے نا, وہ 20 سال کا نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ 40 سال کا ہو چکا ہے. ہمارے پاس جو 40 سال میں نالج ہے نا, وہ اس بچے کے پاس 20 سال میں آ چکی. مینٹلی طور پہ تو بہت آگے. بالکل. تو آپ اس کی شادی وقت پر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 40 پہ پہنچتا ہے تو اس کا بچہ بھی جوان ہو چکا ہوتا ہے, وہ ذمہ داریوں سے نمٹ چکا ہوتا ہے. تو جلدی شادی کرنے کے فوائد بہت ہیں, کیونکہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا حافظ صاحب, کہ گناہ کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے. بالکل. اور نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں نکاح کو آسان کریں, اور تاکہ گناہ کے دروازے جو ہے وہ بند ہونے چاہیے. بچوں کی شادیاں جلدی کریں گے تو معاشرے میں خرابیاں کم ہوں گی. بالکل. اور ہر وقت ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھل موسم دا تے گل موقع دی. واہ. ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے ووٹ ڈالنے کے حوالے سے؟ ووٹ ڈالنا لازم ہے. ووٹ کی یعنی میں پوچھوں شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں, شرعی حیثیت تو شرعی احکام تو مفتیان کرامی بتائیں گے. میں نے تو آپ کو کہا میں ایک طالب علم ہوں, اور جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ وقت پر اپنے حق کو استعمال کر لیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خرابی کیا پیدا ہو گئی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ہم کتنے سالوں سے ہر دفعہ الیکشن میں ہمیں وہی چہرے آتے ہیں اور وہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں, اور ہم پھر انہی کا شکار ہو جاتے ہیں. مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ہم کتنی دفعہ ڈسے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر روتے ہیں کہ یار یہ حکمران یہ وہ. تو بھائی جب آپ کے ہاتھ میں تھا تو آپ اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کرتے رہے. دیکھیں نا, امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. ایک طرح کا ووٹ ہی تھا نا جو آپ نے نہیں دیا. تو یہ ووٹ بہت بڑی آپ کی طاقت بھی ہے, وقت پر اس کو استعمال کریں. دوسرا جو میں سمجھ پایا ہوں حافظ صاحب, یہ بات میرے ذہن میں اکثر آتی رہتی ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک نظام حکومت ہے اور ایک نظام قدرت ہے. کبھی کبھی نظام حکومت, نظام ریاست کام نہ کرے تو نظام قدرت ضرور کام کرتا ہے. حالات بدلیں گے ہمارے. جتنے صاحبان حال ہیں وہ یہی کہتے ہیں حالات بدلیں گے, اطمینان رکھیں. یزید کا بھی انجام آپ نے دیکھا. بالکل. اور فرعون کو جب یہ خبر ملی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا, اس نے کہا بھائی ہر بچے کو قتل کر دو. لیکن جس نے آنا تھا وہ آیا. بے شک. اور فرعون کے گھر میں ہی رہا. 1 دن نہیں, 3 دن نہیں, 30 سال رہا. 30 سال. اور پھر انہی کے ذریعے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی فرعون غرق ہوا. بے شک. تو نظام قدرت اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد صبح نہ ہوتی ہو. ہمارے حالات بھی بدلیں گے اور بہت جلد بدلنے والے. یہ ابھی جو ایک انتشار ہے اسی میں سے کوئی خیر کا پہلو نکل آئے گا, اچانک ہی ہوگا سب. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی بھی کام کا, اور ہیں بھی ہر وقت فارغ. تو یہ فراغت, بعض دفعہ بندہ بالکل فری ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کر رہا ہوتا, جب کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 4 موسم ہے زندگی کے. پہلا موسم ہے بہار کا, جو پہلے 20 سال ہیں, اس میں کومپل کھل رہی ہوتی ہے, چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں.
ایک نشو نما ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ جو 20 سال میں خوبصورت نہیں ہوا وہ اس سے زیادہ کیا خوبصورت ہو. ٹھیک ہے, تو پتہ لگ جاتا ہے یہ باہر کا موسم. جی جی. اگلے 20 سال ہوتے ہیں گرمی کے. بندے کے اندر جوش, جذبہ, طاقت, کاٹ دوں مار دوں یہ. پھر اس کے بعد موسم شروع ہوتا ہے خزاں کا, کہ پت جھڑ کا موسم شروع ہوتا ہے. کبھی بال گرنا شروع ہو جائیں گے, سماعت ریڈنگ گلاسز لگ جائیں گے. تو اگلے جو 40 سے 60 والا ہے نا اس میں یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. پھر سردی کا موسم شروع ہوتا ہے, ہر چیز ٹھنڈی ہونا شروع ہوتی ہے, حتیٰ کہ انسان بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو کام کا جو ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ایج ہے 15 سال سے لے کر 40-50 سال تک یہی ٹائم ہے. پہلے ہم وقت کو برباد کرتے ہیں, پھر وقت ہمیں برباد کر دیتا ہے. لیکن کامیاب اور ناکام انسان کو ٹائم تو پورا برابر دیا قدرت نے. ایسا تو نہیں ہے کہ حافظ صاحب کو مطلب دن رات میں 1440 منٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو بھی ملتے ہیں, مجھے بھی وہی ملتے ہیں, سب کو برابر ملتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو امیر کے محل پہ بھی برستی ہے اور غریب کے جھوپڑے پہ بھی برستی ہے. لیکن جب بارش ختم ہوتی ہے ہم پہاڑ پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قطرہ پانی کا نہیں ہے اور کہیں دیکھتے ہیں کہ پانی پانی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ جو چیز اپنا جتنا دامن وا کرتی ہے وہ اتنا ہی بھرا کرتی ہے. تو آپ اپنے ٹائم کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہر سال کے گولز بناتے ہیں, زندگی کے کوئی گولز ہیں, کوئی الٹیمیٹ گول ہے آپ کا, یا خالی زندگی گول ہے؟ تو کوئی تو مقصد ہوگا نا. تو میں سمجھتا ہوں وقت پر کام کو اسٹارٹ کریں. اور آج کل تو ماشاءاللہ بچے جلدی تیزی کے ساتھ ان کی مطلب ذہین بھی ہیں, تو ٹائم سے شروع کر دیں جو بھی کرنا ہے. اور جتنا خوبصورت موقع یہ ہے کام کرنے کا, یعنی جتنی سہولتیں گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, اس سے پہلے کہاں تھی. بالکل, یہ جو فری لانسنگ کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, لوگ گھروں میں بیٹھے پیسے کما رہے ہیں ماشاءاللہ. کبھی سوچا ہوگا کسی نے کہ یار اس طرح بھی ہو سکتا ہے, گھر پہ بیٹھ کے کام کر لے سکتے. ہمارا یہی کام ہے بنیادی, میرا ای کامرس کا, بلکہ ہم لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے فری لانسنگ اور آئی ٹی کا کام. واقعی یہ آج سے 10-15 سال پہلے تو یہ مواقع نہیں تھے. اور ابھی ماشاءاللہ یوتھ کو, میں کراچی میں ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک ہمارے برانچ مینیجر دوست ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا بہت تیزی کے ساتھ نوجوان اپنے اکاؤنٹس کھلوا رہے ہیں. جی جی بالکل, کو باہر سے پیمنٹس آتی ہیں فری لانسرز. بالکل ایسے. تو اب تو میں نے سنا ہے کہ کوئی پے پال اور یہ وہ بھی شروع جی انشاءاللہ پیونیئر تو کے ساتھ مل کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو بہت سارے مواقع ہیں. میرا خیال ہے نوجوانوں کے لیے بہت موقع ہے, وقت پر شروع کر دینا چاہیے انہیں. کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا. واہ واہ واہ. اچھا, آپ ماشاءاللہ جس نام سے کام کر رہے ہیں تسلیمیات, یہ اس کی وجہ تسلیمیات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اور آپ کے ہاں جو ماشاءاللہ درس کا یا درود کی محفل کا سلسلہ ہے وہ کب ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا؟ مطلب کوئی بھی بندہ گھر بھی بیٹھ کے تو پڑھ سکتا ہے, تو یہ محفل لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اصل میں بچپن سے بزرگوں کی صحبت میں ہم رہے, تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ہر جمعرات کو ایک محفل سجتی تھی, شب جمعہ کو. تو جب کووڈ نیا اسٹارٹ ہوا تو ساری چیزیں رک گئیں, تو ہم بیٹھ گئے. 4-5 لوگ تھے, تو ہم نے کہا درود خوانی کریں گے. ہمارے بابا جی تھے, بابا مجید اللہ شاہ صاحب, تو وہ ہر جمعرات کو درود خضری پڑھتے تھے اپنے یہاں. تو ہم نے بھی وہ محفل سجا لی. تو یہ ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے نعت شریف پڑھ لی, ماشاءاللہ. کسی نے تلاوت کر لی. مجھے کہا کہ کچھ گفتگو کریں, تو تھوڑی سی گفتگو ہو گئی, دعا ہو گئی. آئندہ جمعرات کو وہ 5 سے 6 لوگ ہو گئے, پھر 7 ہو گئے, پھر 8 ہو گئے, پھر کرتے کرتے وہ سینکڑوں میں چلے گئے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا. تو اس وقت کسی نے کہا کہ کوئی نام رکھیں, تو میں نے کہا گوشہ درود و سلام ہم نے اس جگہ کا نہیں, لیکن کوئی پیج بناتے ہیں تو اس کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے تو اتنا نہیں پتا کیا. تو کافی لوگوں نے مشورہ دیا. تو پھر ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ تسلیمیات ہونا چاہیے. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے معاشیات ہو, معاش کی باتیں ہوں تو معاشیات, اسلام کی بات ہوں تو اسلامیات. تو تسلیم کی باتیں ہیں تو تسلیمیات نام رکھ دیتے ہیں. تو یوں بس وہ ایک نام بن گیا. اور ماشاءاللہ یہاں اب ہر جمعرات کو محفل سجتی ہے ماشاءاللہ. یہیں نیچے آپ نے دیکھا وہ پورا ہال ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں, بلکہ پورے عرب میں اگر آپ دیکھیں
انگریز کے آنے سے پہلے کوئی نفسیاتی ہاسپٹل نہیں تھا. یہ بزرگوں کی خانقاہیں تھیں جہاں لوگ آتے تھے, کتھارسس ہوتا تھا, وہ ان کی بات سنتے تھے, آخر میں کوئی تسبیح بتا دیتے تھے کہ بیٹا پڑھ لو, سکون مل جاتا تھا انہیں. آج جو نفسیاتی ہاسپٹلس میں کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی بات سنتے ہیں, آخر میں میڈیسن لکھ دیتے ہیں کہ یہ کھا لو. تو یہی لوگوں کے لیے ایک ان کتھارسس کا ذریعہ ہے, ایک روحانی سکون کا ذریعہ ہے. اور آگے حافظ صاحب جس طرف دنیا چل پڑی ہے نا, یہ میٹاورس, یہ Web3, یہ 5G کا جو دور ہے, تو یہاں ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل جو AI ہے اس میں ایموشنل بھی چیزیں, ایموشن بھی اس میں شامل ہو جائیں. دنیا کی چیزوں کو تو ہو سکتا ہے ہم سارا ایکسپلور کر لیں, لیکن اندر کی دنیا, من کی دنیا اور سکون قلب, وہ صرف اللہ کے ذکر میں اللہ نے اپنے پاس رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ محافل ہیں کہ جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے, ذکر رسول ہوتا ہے, جہاں لوگ بیٹھ کر ایک قلبی سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے. اور نیازی صاحب کے خوبصورت اشعار کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت, جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت, تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. واہ واہ واہ. اور وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں. واہ. وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں, جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے. واہ واہ واہ. گنبد خضرا آمین. خدا تجھ کو سلامت رکھے, دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. واہ. اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ, واہ, ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. واہ 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 واہ. جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت, تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے. بہت خوبصورت. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑی سی مزید درود شریف کی برکات و فضائل پہ اگر آپ کچھ باتیں, یعنی یقیناً سب جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے, یا کوئی ذاتی مشاہدہ آپ نے دیکھا ہو کہ درود پڑھنے سے کسی بندے کا کوئی مسئلہ حل ہوا, یا کوئی چیزیں ایسی درود کے برکات و فضائل پہ اگر کچھ روشنی ڈال دیں پلیز. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جس کا حکم ہمیں رب تعالیٰ نے خود دیا ہے. حافظ صاحب, ہم میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں نا, تو بہت ساری میڈیسن ہوتی ہیں. اب کسی کی پیکنگ اچھی لگے آپ استعمال کرنا شروع نہیں کر دیتے جب تک کوئی اچھا کنسلٹنٹ آپ کو نہ کہے کہ یہ میڈیسن اتنی مقدار میں نہیں کھائے. بالکل. اپنی مرضی سے نہیں کھاتے, بھلے آپ کو پیکنگ اچھی لگ رہی ہے, چیزیں اچھی لگ رہی ہیں, اور وہ دوائی کسی نہ کسی مرض کے لیے ہے. بالکل. ایسا نہیں کہ ہے, لیکن جب تک کوئی آپ کو بتائے نہیں. بالکل. اسی طرح بہت سارے وظائف چیزیں وہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے. لیکن درود پاک کی اجازت آپ کو رب نے خود دی, حکم دیا ہے. اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں, ایمان والوں کو حکم دیا. اور دیکھیے, شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے آپ سے کہا ہوگا بیٹا یہ پڑھو, اس کے اول آخر درود پڑھ لینا. کبھی آپ نے غور کیا اول آخر درود کیوں؟ کیونکہ درود تو قبول ہی قبول ہے. اب اس غلاف میں جو شے رکھ کر تم بھیجو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے. درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ بن مانگے ملتا ہے. میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا ہے کہ بن مانگے کیسے؟ کہنے لگے کہ دیکھو ہم جتنی چیزیں پڑھتے ہیں نا, اس میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور بھی بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے, بالکل, لیکن اس میں اپنی بات ہوتی ہے. درود ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے. اللہ نے ہمیں کہا کہ بندے تو درود بھیج, ہم عرض کرتے ہیں اے اللہ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج.
وعلی آلہ، اور ان کی آل پر بھیجو، اصحابی۔ اللہ فرما رہا ہے بندہ تو درود بھیج، ہم عرض کرتے ہیں مالک تو درود بھیج، ہم اس قابل، تو ہی بھیج دے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تو اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا، یہ جہان رنگ و بو بھی نہیں تھا، لیکن بندے نے درود پڑھا تو اب درود پڑھنے والے پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، بے شک گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن ایک سائل کھڑا ہوا ہے، وہ آیا، اس نے کہا جی حافظ صاحب یہ مجھے 1000 روپے دے دیں، یہ چیز دے دیں، وہ چیز دے دیں، کچھ نہ کچھ اس کو دے کے۔ ایک آیا سائل مانگ کچھ نہیں رہا، صرف کہہ رہا ہے سخی سلامت رہے، سخی کا گھر باہر سلامت رہے، سخی کی آل سلامت رہے، دعائیں دیے جا رہا ہے۔ آپ اس کو دیں، خوش ہو کے دیتے ہیں، مسرور ہو کے دیں۔ بالکل۔ تو اللہ کی رحمت خوش ہوتی ہے جب اس کے محبوب پر کوئی درود بھیجتا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ آپ نے ہمیں ابھی جو کلام سنایا نیازی صاحب کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، تو آپ خود بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی نعت بھی ہے، آپ نے کہی ہوئی ہے نعت، وہ بھی ہمیں سنا دے، کچھ اور اشعار جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کی جو پوڈ کاسٹ کا اختتام ہے وہ نعتیہ شاعری اور اس طرف سے ہم انہی ٹاپک پہ لے کے جائیں، جیسے ابھی درود شریف کی بات ہو رہی تھی۔ ضرور۔ ایک کلام ہے جی۔ یہ گرتا پڑتا تمہارا غلام آیا ہے، واہ، یہ گرتا پڑتا تمہارا غلام آیا ہے، حضور آپ کو کرنے سلام آیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تڑپ رہا تھا مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا تھا مدینے کی حاضری کے لیے، زہ نصیب کہ اب یہ مقام آیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ نہ کوئی زادِ سفر، مال و زر، نہ کوئی ہنر، واہ، نہ کوئی زادِ سفر، مال و زر، نہ کوئی ہنر، درود پاک ہی آسی کے کام آیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور عطائے خاص ہے آقا یہ آپ کی مجھ پر، واہ، عطائے خاص ہے آقا یہ آپ کی مجھ پر، میری زباں پہ جو ایسا کلام آیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور ملے مجھے بھی اسی میں سے کوئی قطرہ حضور، واہ، ملے مجھے بھی اسی میں سے کوئی قطرہ حضور، جو غوث و خواجہ کے حصے میں جام آیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، تیرا بھی ان کے غلاموں میں نام آیا ہے۔ یہ گرتا پڑتا تمہارا غلام آیا ہے، حضور آپ کو کرنے سلام آیا ہے۔ ایک دعائیہ کلمات اگر اجازت جی 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 پلیز۔ بلکہ یہ جو آپ نے نعت سنائی ہے اس کا جو آخری شعر ہے میں چاہوں گا یہ ایک دفعہ دوبارہ سنائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا پوری امت مسلمہ کے حق میں آمین فرمائے۔ اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، تیرا بھی ان کے غلاموں میں نام آیا۔ آمین آمین آمین۔ اور ایک دعائیہ کلام مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ، اور وہ 100 سال پہلے یہ اشعار لکھے گئے کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ آمین۔ شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے۔ آمین۔ اور نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یا رب، آمین۔ نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یا رب، وصل ممکن نہیں تو وصل کا ارمان رہے۔ واہ 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 واہ۔ اور دین و دنیا میں جو پایا ہے وہیں سے پایا، ہم تو جس گھر میں رہے آپ کے مہمان رہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر
نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.